بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گلوبند کی برکت۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر پڑھا کر اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک بوڑھا اور کمزور شخص مسجد میں آیا جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ننگے پاؤں چل چل کر اس کے پاؤں سوج گئے تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں پریشان حال ہوں، آپ میری مدد فرمائیں، مجھے بھوک اور برہنگی سے نجات دلائیں۔ اس ضعیف بوڑھے کی باتیں سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تو میرے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، البتہ میں ایک دروازے کی طرف تیری رہنمائی کرتا ہوں جہاں سے تیری حاجات پوری ہو سکتی ہیں، اور نیکی کی رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی مانند ہوتا ہے۔ میں تمہیں اس کے دروازے پر بھیج رہا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب اور محب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس بوڑھے شخص کو در فاطمہ زہرا پر لے جائے۔ جب بوڑھا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر پہنچا تو سلام کرتے ہوئے کہا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، خاندان نبوت آپ پر سلام ہو۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، میں ایک اعرابی ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا تھا اور ان سے مدد کی درخواست بھی کی تھی، تو انہوں نے مجھے آپ کے دروازے کی رہنمائی فرمائی۔ ادھر اتفاق سے علی اور بطول کا گھرانہ بھی 3 دن سے بھوکا تھا اور پیغمبر خدا کو بھی اس کا علم تھا۔ دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیڑ کی کھال اٹھا کر اسے دی جس پر حسن اور حسین سویا کرتے تھے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے تمہاری مشکلات حل فرما دے گا۔ تو بوڑھے اعرابی نے کہا، دختر رسول، میں اس وقت بھوک کی وجہ سے بے تاب ہوں اور آپ نے مجھے بھیڑ کی کھال تھما دی ہے۔ پھر جناب سیدہ نے اپنا گلوبند اتارا جو عبد المطلب علیہ السلام کی بیٹی نے انہیں ہدیہ کیا تھا۔ وہ گلوبند آپ نے اس اعرابی کو دے دیا۔ اعرابی وہ گلوبند لے کر مسجد میں آیا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کی دختر نے مجھے یہ گلوبند عطا فرمایا ہے اور کہا ہے کہ میں اسے فروخت کر دوں تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ میری مشکل آسان بنا دے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو دیے اور فرمایا، تمہاری مشکل کیوں کر آسان نہ ہوگی جبکہ تمہیں اولین و آخرین کی بہترین عورت نے گلوبند عطا کیا ہے۔ حضرت عمار یاسر نے یہ دیکھ کر عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ گلوبند خرید لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس گلوبند کے خریدار کو عذاب نہ دے گا۔ عمار نے عرب سے پوچھا، تم اس گلوبند کو کتنے میں فروخت کرو گے؟ تو اس اعرابی نے کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ مجھے سیر ہو کر کھانا کھلایا جائے اور ایک یمنی چادر دی جائے اور اتنے دینار بھی دیے جائیں جس سے میں گھر پہنچ سکوں۔ عمار نے کہا، میں اس گلوبند کی قیمت میں تجھے 200 درہم دوں گا اور تجھے گوشت سے سیر کروں گا اور تجھے پوشاک پہناؤں گا اور اپنے اونٹ پر تجھے تیرے گھر تک پہنچا کر آؤں گا۔ اس وقت عمار کے پاس خیبر کی غنیمت کا وافر حصہ موجود تھا۔ وہ بوڑھے کو اپنے ساتھ لے گئے اور اس سے کیا ہوا وعدہ وفا کر دیا۔ وہ اعرابی دوبارہ حضور کی خدمت میں شرفیاب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں لباس مل گیا اور گوشت کھا کر سیر ہو گئے؟ تو اعرابی نے کہا، جی ہاں حضور۔ پھر مسجد میں بیٹھ کر فضائل فاطمہ بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے فرمائے، جب میری بیٹی کو لحد میں اتارا جائے گا اور اس سے سوال ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ فاطمہ کہیں گی کہ اللہ میرا رب ہے۔ پھر سوال ہوگا، تیرا پیغمبر کون ہے؟ فاطمہ جواب دیں گی، میرا باپ میرا نبی ہے۔ پھر اس سے سوال ہوگا کہ تیرا امام اور ولی کون ہے؟ تو میری بیٹی جواب میں کہے گی،
وہ میرا امام ہے جو میری قبر کے کنارے کھڑا ہوا ہے۔ ادھر عمار یاسر نے گلوبند کو خوشبو سے معطر کیا اور ایک یمنی پوشاک اپنے غلام سہم کو دے کر کہا کہ تم یہ گلوبند اور پوشاک لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے چلے جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام سے فرمایا، میں نے تجھے فاطمہ زہرا کی غلامی میں دیا، تم یہ چیزیں لے کر ان کے دروازے پر جاؤ۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے وہ گلوبند غلام سے لے لیا اور اس غلام کو آزاد کر دیا۔ غلام مسکرانے لگا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے غلام سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میں اس گلوبند کی برکت پر مسکرا رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے بھوکے کو کھانا ملا، ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوئی، برہنہ کو لباس ملا اور غلام کو آزادی مل گئی، اور پھر واپس اپنے مالک کے پاس بھی پہنچ گیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔